بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 4 جون 2026 اور جمعرات کا دن۔ آج بہت سی خبریں ہیں اور بہت اہم خبریں، خاص کر کے امریکی ایوان نمائندگان میں امریکہ کے صدر کے اختیارات کو محدود کرنے کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہے۔ اور پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے تھے کہ مختلف مواقع کے اوپر قراردادیں آتی تھیں، کبھی 1 ووٹ سے، کبھی 4 ووٹوں سے۔ یہ شروع ہوا سلسلہ 6-7 ووٹوں سے کم ہونے کا، اور پھر ہوتے ہوتے اب ایک بڑی اکثریت ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایوان نمائندگان میں 208 کے مقابلے میں 215 ووٹوں سے یہ قرارداد امریکی صدر کی مخالفت میں منظور ہو چکی ہے۔ اور یہ قرارداد یہ ہے کہ امریکی صدر کے جو اختیارات ہیں جنگ سے متعلق ان کو محدود کیا جائے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی سے روکنا ہے، اور 208 کے مقابلے میں یہ قرارداد 215 ووٹوں سے یوں منظور ہوئی کہ 4 ریپبلکن اراکین نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیتے ہوئے امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ کی مخالفت کی ہے۔ یہ چوتھی بار ہے کہ ایوان نمائندگان نے ٹرمپ کے جنگ کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایوان کی یہ قرارداد اب بھی ریپبلکن کے زیر کنٹرول امریکی سینٹ کی منظوری کی محتاج ہے، یعنی کہ اگر وہاں سے بھی منظور ہو جاتی ہے تو مزید مشکلات جو ہیں وہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ اگر یہ سینٹ میں منظور ہو جائے تو بھی ایران کے خلاف فوجی کارروائی کو مکمل طور پر روک دینے کا امکان کم ہے۔ اس کی وجہ یہ اس کو مشروط کیا گیا ہے کہ اگر کوئی فوری طور پر خطرہ ہوتا ہے تو اس کے پیش نظر آپ حملہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ایران کے اوپر، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ فوری حملہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، جو کہ پہلے سے ہی اگر آپ دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ جتنے بھی اٹیکس کیے ہیں، کل بھی آپ دیکھیں کہ جو 2 جزیروں کے اوپر اٹیکس کیے ہیں، یہی کہہ کے کیے ہیں کہ ان کو وہاں سے خطرہ تھا اس کی وجہ سے، لیکن یہ شو کرتا ہے کہ امریکی جو ایوان نمائندگان ہے اس کے اندر اکثریت کا رجحان وہ ہے جو کہ عوام کا رجحان ہے، اور عوام کا رجحان یہ ہے کہ ایران کے خلاف جو جنگ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور آگے جو نومبر کے اندر مڈ ٹرم الیکشنز آنے والے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر سینیٹرز یا جو اراکین اسمبلی یا کانگریس یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے اور پبلک پلس کے مطابق وہ چل رہے ہیں، تو یقینی طور پر مڈ ٹرم الیکشنز کے اندر امریکی صدر کو اور ریپبلکن پارٹی کو جو ہے وہ خطرات سے دوچار وہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ اب چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کے پاس بھی اختیار موجود ہے کہ وہ اس کو ویٹو کر سکتے ہیں، اور اس ویٹو کو کالعدم قرار دینے کے لیے بھی دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت درکار ہوگی، لیکن ہم جس اعتبار سے اس کو اہم قرار دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت یوں زیادہ ہے کہ یہ پبلک پلس کے مطابق ایک سینٹیمنٹ کو ظاہر کر رہی ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کے اندر یا ان کی کانگریس کے اندر، ان کی پارلیمان کے اندر جو ہے وہ کتنا زیادہ سٹرونگ سینٹیمنٹ ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کو روکا جائے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دوسری جانب صدر ٹرمپ جو ہیں وہ شاید اس ہیٹ کو، اس درجہ حرارت کو محسوس بھی کر رہے ہیں، اسی وجہ سے پرسوں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ کو روکنا چاہتے، ہم جو ہے وہ کل بلکہ انہوں نے مشتبہ خامنہئی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ وہ ان سے مل سکتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں، اور مستقل جو ہے وہ ایک دیکھا جائے تو وہ ایران کی فیور میں بھی اب بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے یہ کل بھی امید ظاہر کی، آج پھر یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک کوئی معاہدہ طے پا جائے۔ یہ یاد رکھیے کہ انہوں نے کچھ مزید جو ترامیم تھیں وہ ایران کو بھیجی تھیں، اور ایران اس کے اوپر ابھی تک غور کر رہا ہے۔ بیچ میں جو لبنان کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کے حوالے سے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کو ہم روک دیتے ہیں۔ ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم بات چیت کا اس سے زیادہ اب بات چیت جاری نہیں رکھیں گے۔ ان کی اس تھریٹ کے بعد نیتن یاہو کو کال کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور ان کی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو پاگل قرار دیا تھا، اور اس کے بعد لبنان کے اندر سیز فائر ہوا۔ کل وہاں پہ ایک باقاعدہ عارضی سیز فائر کا اعلان ہوا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ انہوں نے، امریکی اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب ایران کے خلاف مزید جنگ نہ کرنے کا جو ہے وہ اظہار کیا اپنے مشیروں کے ساتھ، اور یوں سمجھیے کہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور یہ کہا کہ وہ ارادہ نہیں رکھتے کہ وہ جنگ کریں گے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے مشیروں سے کہا ہے کہ جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا تب تک وہ دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، اور ٹرمپ انتظامیہ سفارتی حل کو
ترجیح دے رہی ہے اور جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتے. تو ایک طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بھانپ لیا ہے اور مختلف جگہوں پہ مختلف انٹرویوز کے اندر ان کا لہجہ بھی ایران کے حوالے سے جو ہے وہ بدل چکا ہے. بلکہ یوں سمجھیے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے ان کو یعنی پاور ٹاکس ٹو پاور والا جو فارمولا ہے وہ ان کی سمجھ میں آ گیا ہے. یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پاور کے ساتھ بات چیت کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے اور جو کمزور ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان نے اپنی جنگ جیتی انڈیا کے خلاف تو آپ دیکھیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا لب و لہجہ قطعی طور پر بدل گیا. بلکہ نہ صرف بدل گیا بلکہ اس وقت پاکستان کے جو فیلڈ مارشل بھی اور پاکستان کے وزیر اعظم کو وہ اپنے دوستوں میں قرار دیتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر ایسے لگ رہا ہے کہ ایران کی طرف سے جو ایک پاورفل جواب گیا ہے امریکہ جیسی سپر پاور کو کے ساتھ لڑائی کے اندر ان کے اوپر جو انہوں نے جس طرح سے جنگ لڑی ہے اس نے امریکہ کے صدر کو بہرحال کسی نہ کسی طور پر یہ بات منوانے میں بلکہ انہوں نے پچھلے جنگ کے دوران ہی یہ کہا تھا کہ یہ دے آر ویری ٹف پیپل. تو میرا خیال ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہاں پر طاقت کے ذریعے سے بات نہیں ہوگی. بلکہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران کے اندر ہم جو ہے وہ تعمیرات کریں گے اور وہاں پہ ہم بلڈنگز بنائیں گے اور وہ یہ اصل میں تو کمپنسیشن ان کو دینی بھی ہے. اور جو ایران کا مطالبہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ جو جنگ کے اندر ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا لب و لہجہ بہرحال بدلا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. اچھا دوسری جانب جو اسرائیل اور لبنان کی جنگ بندی ہے اس پہ فائنینشیل ٹائمز نے جو اس کی تفصیلات پیش کی ہیں اس میں انہوں نے اعلامیہ جو آیا اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ حزب اللہ اپنے جنگجوؤں کو جنوبی لبنان سے واپس بلائے اور اسرائیل پر حملے بند کر دے. جبکہ جنگ بندی کا انحصار امریکی محکمہ خارجہ نے کہا حزب اللہ کی جانب سے ہر قسم کی فائرنگ کے مکمل خاتمے اور دریائے لیتانی کے جنوبی علاقے سے حزب اللہ کے تمام اہلکاروں کے انخلا پر ہوگا. تاہم یہ واضح نہیں آیا کہ معاہدہ واقعی لبنان میں جاری لڑائی کو روک سکے گا یا نہیں روک سکے گا کیونکہ اپریل میں بھی امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی ایک جنگ بندی ناکام ثابت ہوئی تھی اور جھڑپیں بھی جاری رہی تھی. یہ معاہدہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق جامع امن اور سیکیورٹی معاہدے کی راہ ہموار کر سکتا ہے. حزب اللہ نے تاحال اس اعلان پر کوئی عوامی رد عمل نہیں دیا. چونکہ یہ تنظیم ایران کی حمایت یافتہ ہے اس لیے واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات میں اس کی براہ راست نمائندگی موجود نہیں تھی. اسرائیل یعنی لبنان کے اور ان کے بیچ میں یہ طے پایا ہے حزب اللہ کی براہ راست نمائندگی نہیں تھی اور تاحال وہ اس کے اوپر خاموش بھی ہیں اور کہا گیا ہے کہ لبنان کے اور ان کے بیچ میں یہ طے پا گیا ہے. دوسری جانب جو دونوں کے درمیان چونکہ سفارتی تعلقات بھی موجود نہیں ہیں لیکن یہ مذاکرات وہاں پہ ہوئے ہیں. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں فریق ایسے پائلٹ زونز قائم کرنے کی طرف پیش رفت کرے جن کا کنٹرول لبنانی فوج کے پاس ہوگا جہاں حزب اللہ کی موجودگی یا سرگرمیوں پر پابندی ہوگی. البتہ یہ واضح نہیں ہے کہ اس شرط پر عمل درآمد کیسے یقینی بنایا جائے گا. واشنگٹن کئی ہفتوں سے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بند کرانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کوششیں ایران کے ساتھ ایک وسیع تر معاہدے کا حصہ ہیں جس کا مقصد آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانا اور اپریل کے اوائل میں طے پانے والی جنگ بندی کو مستقل شکل قرار دینا ہے. ایک طرح سے معاہدہ لبنان اور اسرائیل کے بیچ میں طے پایا ہے, امریکہ میں طے پایا ہے, لیکن اس کی ابھی تک کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے کہ اسرائیل باز آ جائے گا یا نہیں باز آئے گا. تو دوسری جانب حزب اللہ نے بھی ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی ہے. البتہ لبنان کی حکومت جو کہ اس کے اندر شامل ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو بند کیا جائے اور ایران کے مطالبوں میں پہلا مطالبہ بھی یہ ہے کہ لبنان کے اندر جو ہے وہ جنگ بندی کی جائے. یہ بھی اب دیکھنا ہے کہ جو جگہوں پہ قبضہ کیا ہے اسرائیل نے وہ وہاں سے پیچھے ہٹے گا یا نہیں ہٹے گا اور اب جو مزید کارروائیاں ہیں لبنان کے اندر وہ کرے گا یا نہیں کرے گا. بہرحال کل کی یہ پیش رفت ہے کہ یہ معاہدہ وہاں پر ایک طے پا گیا ہے اور اسرائیل جو ہے اس کے اوپر پریشر امریکی صدر نے ڈالا ہے کہ لبنان کے اندر جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ اگر لبنان کے اندر سیز فائر نہ ہوا تو ایران ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا. تو یہ ایک پریشر بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے. کل انہوں نے جو گفتگو کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انہوں نے کہا کہ
ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے. اس وجہ کی تفصیلات بتاتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ جس روز ایران نے کویت پر حملے کیے اس سے پہلے کی رات امریکی فوج نے ایران کو بہت شدت سے نشانہ بنایا. واضح رہے کہ گزشتہ روز ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کی تازہ لہر دیکھنے میں آئی تھی اور ایران نے جو امریکہ کے اتحادی ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا تھا، جبکہ امریکی سینٹ کام نے کہا تھا کہ ایران کے کشم جزیرے اور ایک فوجی گراؤنڈ کنٹرول سٹیشن کو نشانہ بنایا گیا تھا. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہفتے کے آخر میں کوئی معاہدہ طے پا سکتا ہے، اور پھر انہوں نے ممکنہ معاہدے کے بارے میں کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. یعنی ان کو ابھی تک اس کے بارے میں کچھ زیادہ کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن وہ اپنی اس خواہش کا، اس امید کا بار بار اظہار کر رہے ہیں، اور یہ اس بات کو طے کرتا ہے کہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ جلد سے جلد ایران کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ طے پا جائے. دوسری جانب عباس عراقچی صاحب کا سٹیٹمنٹس ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم باوجود اس کے کہ ہماری فوجی طاقت میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہ ہونے چاہیے، اور مذاکرات کو، اور ہم نے نہیں سمجھتے کہ جنگ ہونی چاہیے. یعنی کہ ہمارے پاس طاقت موجود ہے، جتنی ضرورت پڑی ہم جنگ کو جاری رکھنے کی اس کی صلاحیت موجود ہے، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جنگ چاہتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے اسرائیل اور لبنان کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو صورتحال ہے، اس کے ساتھ ساتھ کل جو تھا اس میں 9 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے لبنان کے اندر بھی، اور جو یہ مختلف پولیٹیکل، یعنی ان کی جو مذاکرات ہیں ایران اور امریکہ کے، اس میں پاکستان کی میڈییشن بھی ابھی تک جو ہے وہ جاری ہے، اور پاکستان اس سے ابھی تک مایوس نہیں ہوا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا جو ممکنہ یا اپنا جو لائحہ عمل ہے یا اپنی جو میڈییشن ہے اس سے وہ قطعی طور پر مایوس نہیں ہے اور اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. کچھ جو خبریں ہیں وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاملات یہاں تک پہنچے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے، اور ظاہر ہے کہ الیکشنز ہیں، اس طرح کی لب و لہجہ، اس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے، لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ بجٹ کے حوالے سے ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ کے حوالے سے بہت یعنی پی ایم ایل این کو ایک طرح سے جھکڑ لیا ہے، اور جھکڑ یوں اس لیے لیا ہے کہ ان کی منظوری کے بغیر بجٹ ہو نہیں سکتا. کل جو مذاکرات کا دور تھا وہ بھی بے نتیجہ ہوا ہے، اور اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ مزید بات چیت کریں گے، لیکن اس دوران جو ایک غم اور غصہ دونوں طرف سے جو حملے ہیں وہ جاری ہیں. وہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ بھیک پہ لگایا ہوا ہے پوری قوم کو، اور یہ وہ. اب بات یہ ہے کہ جب تک آپ کوئی آلٹرنیٹ نہیں لے کے آتے، بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ نظریہ درست ہو، لیکن جب تک عوام کے لیے کوئی ایک آلٹرنیٹ یا متبادل کا بندوبست نہیں ہوتا، یا ان کے جو خطے غربت سے بھی نیچے چلے گئے ہیں اس میں کچھ ہزار روپے ان کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں، اس وقت تک پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اس پروگرام کو بند نہیں ہونا چاہیے. پی ایم ایل این کے اندر یہ رائے بہت مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ صوبوں کے حوالے ہونا چاہیے، اور وہ اپنی اس کے اندر سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں اور لوگوں کو دیں. اب اسی طرح سے 28ویں ترمیم جو ہے اس کے اندر مالیات کے حوالے سے، این ایف سی کے حوالے سے یہ بہت اہم موضوعات ہیں جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں اختلافات موجود ہیں. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آزاد کشمیر کے اندر کل جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، جس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے بائیکاٹ کیا تھا. اس کا اعلامیہ تو آ گیا، لیکن جو اصل معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ کشمیر کے اندر صورتحال دگرگوں ہے، وہاں صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اس کو سیاسی جماعتوں کو ٹھیک کرنا ہے. جو وعدے کیے گئے تھے، کل ہمارے پروگرام میں طارق فضل چودھری صاحب تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میکسیمم جو ان کے ساتھ وعدے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں، جس میں کہ سبسڈیز کا معاملہ تھا، جس کے اندر جو ہے وہ مختلف شعبوں کو کم کرنے کا معاملہ تھا، وزارتوں کو کم کرنے کا معاملہ تھا، لیکن جو 12 سیٹوں کا معاملہ تھا اس کے اوپر تاحال اختلافات موجود ہیں. اور یہ 12 سیٹیں جو مختلف پاکستان کے حصوں میں جہاں پہ الیکشن
الیکشن ہوتا ہے اور وہاں پہ 25 لاکھ ووٹرز ہیں جو کہ ووٹ دیتے ہیں. PMLN گورنمنٹ لیڈ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, یا جو ایک اختلاف جو ہے وہ موجود ہے. اور دوسری جانب جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس بھی ضرورت ہے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے مستقل مذاکرات کی بھی ضرورت ہے, لیکن ایک ڈیڈ لاک وہاں پہ نظر آ رہا ہے. اس کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یقینی طور پر طے کرنا ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ جو مختلف پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اہم خبریں ہیں, وہ یہ خبریں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اس کو جو ان کے بیچ میں جو اختلافات ہیں وہ مختلف موضوعات پہ ہیں جس پہ ہم بات بھی کر رہے ہیں. لیکن اس وقت کل ہمارے پروگرام میں ہی شوکت یوسف زئی صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جو بجٹ پیش نہ کرنے کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آئینی اختیار ہے, اور ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ آئین کا اپنا اختیار استعمال کریں گے, اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کے خلاف عدم اعتماد آ سکتی ہے. اور عدم اعتماد کے اندر آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے جو اختلافات ہیں وہ شدید ہو چکے ہیں. کل بھی آپ نے شیخ وقاص اکرم صاحب کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سنا, وہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں, سہیل آفریدی صاحب ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور یوں جو ہے وہ ایک کشمکش بڑھتی چلی جا رہی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب گلگت بلتستان کے اس کے اوپر دورے کے اوپر ہیں, اور وہاں پر ان کے دورے کے دوران میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ان کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نظر میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میڈیا اس کو ایوائڈ بھی کر رہا ہو ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو, لیکن اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف متحرک بھی نظر نہیں آتی, جبکہ ان کے وہاں پر کینڈیڈیٹس بھی موجود ہیں. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف خود ہی اپنے آپ کو لو پروفائل بھی کر رہی ہے, اپنے آپ کو یعنی بہت زیادہ اپنی ایکٹیویٹیز کو ہائی لائٹ نہیں کر رہی ہے. ان کے آزاد نمائندگان جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں وہاں پہ کھڑے ہیں, اور لیکن بہرحال ان کی جو ایک میڈیا کوریج ہے اس کے حوالے سے کنسرنس موجود ہیں. اب ان کے جو ظاہر ہے کہ جو اختلافات ہیں اس کے حوالے سے اب شدت آتی نظر آ رہی ہے پارٹی کے اندر بھی, اور اس کا ایک عکس جو ہے وہ الیکشنز کے اوپر بھی نظر آتا ہے. اور یقینی طور پر اس میں اگر یہ کہا جائے کہ ان کے اندر یعنی ان کی جو مختلف تنظیمی بنیادوں کے اوپر ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ اس کے اندر, چونکہ الیکشنز جو ہے وہ بالکل مختلف انداز میں ہوتا ہے, اس کے اندر پاپولیرٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو تنظیمی طور پہ بھی خود کو مضبوط رکھنا پڑتا ہے. اور جو گلگت بلتستان ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھے جلسے کیے ہیں. ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نواز نے جلسے نہیں کیے ہیں, وہ ورکرز کنونشنز کے ساتھ ضرور خطاب کر رہے ہیں, لیکن جو باقاعدہ عوامی جلسے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ کیے ہیں. اور وہاں پہ ان کی کافی بڑی تعداد لوگوں کی ان کے یعنی اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے جلسوں کی بنیاد کے اوپر کہ الیکشن کے اندر نتائج کیا ہوں گے, لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو ان کے جلسے بہت ہی مؤثر رہے ہیں. سو یہ معاملات ہیں. بجٹ کے حوالے سے بھی ایک اوور آل ایک پکچر جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اور ایران امریکہ جنگ اس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے معاملات رکھے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں. ہم روز آپ کو پیش رفت سے آگاہ کرتے ہیں اور آگاہ کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.